غلاموں میرے صحابہ میرے نال آؤ آگے ذرا تھوڑی سیر و تفریح کر لئیے، تھوڑا چہل قدمی کر لئیے کہ دل کیتا اسے بات کے اندر میں چلا جاواں، ایتھے جا کے چہل قدمی کر لواں۔ اس صحابی جڑا ہے کرتا ہے پیا عرض کرتا ہے مازاد دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ دلہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نائے اندر جائیو میرا اونٹ اندر میں ڈھکیا ہویا ہے، اس نے میں بند کیتا ہویا ہے، کیوں وہ صدی ہو گیا ہے، ہاتھ درم ہو گیا ہے، وہ مارن پہندہ ہے بیا سونے ہو دی نکیل ہو دے نک دے اندر کوئی نہیں، وہ دی رسی ہو دے کلے اندر کوئی نہیں کہ دے نقصان نہ دے وے فرمایا اے میرے غلام جلدی کر دروازہ کھول دے۔ بولو کی فرمایا جلدی کر دروازہ کھول دے۔ صحابی اگے ودے انہاں دروازہ کھول دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اندر باغ ہوئی تشریف لے گئے، اسے دروازوں گزر کے چلے گئے، اسے چار دیواری دے اندر آگئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جس ویلے اس اونٹ نے ویکھیا ہے انہیں ویکھیا روح بدوہا والا آ گیا ہے، زلف لیل والا آ گیا ہے، آمین دے کنڈلا والا آ گیا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے اس ویلے ہویا کی ہے اس صحابی وہ اونٹ کا مالک ڈردا ہے پیا کہ دے اونٹ میرے آقا نو نقصان نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے ہو کے کھڑا ہو گیا صحابی، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلامہ میرے اگے کھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ اجکا دینے سونیا کہ دے اونٹ نقصان نہ دے۔ فرمایا ہٹ جا پیچھے اے اونٹ میں نو جان دائے۔ پیچھے ہٹ جاؤ اونٹ میں نو جان لائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہون تے میرے آقا نہ ریسا ہو لوگ کرتے نے جنہوں نے کرتے نہیں جانتے۔ اونٹ آندھائے پیا مالک آندھائے سونیا پچھے میں اگے کھڑا اس واسطے ہویا کہ بے اونٹ آکے نقصان نہ دوے جانور جو ہویا فرمایا پچھے ہٹ جاؤ تو ہم پتا نہیں اے میں نو جاندہ اے میں نو جاندہ ہے۔ جس ویلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روح بدوہا دے اوندا دھیان پہ آئے وہ جڑا ہے خرامہ اکھاں دے اندر ہو دے آنسو نے اولے چلدا اپنی ناک نو زمین اتے رگڑدا رگڑدیاں قدماں اتے اس نے آگے اپنا سر رکھ دیتا ہے تے زبان حال بھی جو آندا ہے اے بدوہا دے چہرے والیا میں تواڈی بارگاہ شکایت کرنی چاہنا، میں تواڈی بارگاہ وچ اپنے مالک دی شکایت کرنی چاہنا۔ پھر اونٹ دی پشت اتے او دی کمر اتے او کی آندھو دی کانڈ اتے ہاتھ مبارک یداللہ والا گورا جس ویلے پھیرے آئے وہ اٹھ کے کھڑا ہویا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کنہ مبارکہ نال اس نے اپنا منہ قریب کیتا ہے، اپنی بڑ دی بولی بول کے کچھ گلاں اپنے رسول نال کردا ہے۔ اپنی امام الانبیاء رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نال کچھ گلاں کردا ہے بیا، کچھ کلام کردا ہے بیا، کچھ گفتگو کردا ہے بیا، سیاپاس کر دینے سونیا انہیں کیا کیا ہے سانوں دے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا میں دا رسول میں نے پتہ ہے کی آندہ ہے بیا۔ دلیل اللہ دے قرآن وچوں پیش کر دیا، رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایک آیت کریمہ دوسرا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اسی جڑی قوم رسول بنا کے کر لیا اس قوم دی بولی دا علم بھی عطا کر کے کرنے۔ سبحان اللہ، جڑی قوم والا آیا ہے اس بولی دا علم ہے، جڑا نبی جس خطے والا آیا ہے اس خطے دا علم ہے، بولی اس اتے لوگ کیڑی بول دے نے انہاں نوں پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی خدائی و رسول بن کے آئے نے، پھر ایک قرآن دے تھرو مننا پائے گا، ساری کائنات دیاں بولیاں اللہ نے سکھا کے کڈیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا بالکل میرے کو انپڑھ بندہ بھی گل سمجھے گا۔ اے جڑا
پشتو بولنے والا بندہ ہے محنت نظر کرم دا متلاشیاں میرے تے نظر کرم فرما دے آجے سبحان اللہ تے جی پشتو والا ہوئے انہیں اپنی بولی بولنی ہے جی فارسی جاننے والا ہوئے انہیں اپنی بولی میں چاکھنا ہے رحمت کن سبحان اللہ سبحان اللہ نصر پر حال ظالم یا رسول اللہ رحمت کن نصر پر حال ظالم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ پریشانم اگسنی یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جیڑا کوئی بولی بولن والا آوے او دی بولی سن دے میرے آقا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے اور آسان کر لینے عرض کر دی مازاد دے کاجل والیا تو حال چہرے والیا تواڈی بارگاہ وچ آ گئیاں نگاہ کرم کرے آجے تسی رحمت للعالمین ہو میرے بھی رسول ہو سونیا اے بارگاہ میرے واسطے اج آخری بارگاہ سی میرے ننے ننے بچے نے میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ یہ جانوراں دی گل ہے یہ انساناں دی گل ہے فرمایا چڑیا میری بارگاہ دے اندر ریکویسٹاں کر دیے بھئی عرض و معروض پیش کر دیے بھئی اے سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ایک صحابی ہے انہیں آ درخت خرید لیا ہے اس نے اپنے اس درخت نو کٹ لینا ہے پالن بنا لینا ہے ایندھن بنا لینا ہے سونیا تسی رحمت للعالمین ہو میں تہاڈی بارگاہ وچ التجا کرنی ہے بھئی انہاں نو آرڈر جاری کر دیو انہاں نو حکم نامہ جاری کر دیو او ناچر اے درخت نو نہ کٹے جنہ چر میرے ننے ننے بچے اٹھے بیٹھے ہوئے نے جنہ چر اپنی مرضی نال جوان ہو کے اٹھ نہ جان میرا گھونسلہ بنیا ہوئے میرا گھر بنیا ہوئے میرا نشت بنیا ہوئے میرا آننا بنیا ہوئے اے ماں ظاہر کاجل والیا تسی میرے واسطے آخری سہارا سو میں کدی بارگاہ میں جا کے پکار دی اے سونیا نگاہ کرم کرے آجے میرے آقا نے آرڈر جاری فرما دیتا ہے سبحان اللہ کادے واسطے آرڈر جاری کیتا ہے فرمایا میرے غلاماں انہوں تنگ نہ کری انہوں پریشان نہ کری کیوں کہ میری بارگاہ وچ آ گئی ہے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ گیا
وہدیاں پریشانیاں دور ہیں. جڑا اس بار کا جو دور ہو جائے پریشانیاں وہ قریب آ جائیں. یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے. یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے. تو چڑیا آ کے آندی ہے سونیا تہاڈی بارگاہ وچ آئیاں مہربانی فرمایا جے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا جدا سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا اور اس ذکر کرنا بھی تسی عبادت سمجھ دیو. ادھر ہاتھ کھڑا کرو کہ ذکر کے وچ کون کون میرے نال ہے. بزرگاں نوں معافی ہے بچیاں نوں معافی آہستہ پڑھ لیں جوان جڑے سارے ٹھیک ہو سارے ٹھیک ہو فضا ذرا مسجد کی گونج جائے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. مل کے ذرا کہہ دیو سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا سوا تیرے